السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر اور پروگرام میری سوچ یا دین. یہ وہ پروگرام ہے جس میں ہم نے اتنی ایپیسوڈز میں یہی بار بار بات کی کہ دین کا دائرہ کار کس قدر ضروری ہے، کس قدر خوبصورت ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہم سب کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور ہمیں وقت سے پہلے اپنے لیے تمام ان راستوں کو اختیار کرنا ہے تاکہ ہم اپنی اگلی نسلوں پہ صحیح طریقے سے کام کر سکیں. اور وقت وہ آ چکا ہے جب کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہوئی ہے. ہر طرح کی یلغار ہمارے اوپر ہے جہاں پر ہم بہت سے معاملات میں سوچ رہے ہیں، تو کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی نہیں سوچ رہے اور وہاں پہ ہمارے بچوں کی سوچ ہم سے آگے جا رہی ہے. تو ایسے معاملات کو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ. انہوں نے ایتھیزم پہ بہت کام کیا، الہاد پہ کام کیا، دعوت کے میدان میں بہت عرصے سے ہیں اور بہت سی باتیں انہوں نے ہمیں بتائیں. آج اس پروگرام کے اختتام پر ہم کچھ چند بہت میجر پوائنٹس، بہت اہم نکات جن پہ ہم سب کو کام کرنا ہے، میں نے، آپ نے اور ہمارے ارد گرد جتنے ہمارے پیارے ہیں ان کو ہم نے یہ میسج ٹرانسفر کرنا ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ہم نے بار بار ڈسکس تو کیا ہے لیکن جب ہم الہاد اور ایتھیزم کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مین ایشو، مین چیلنج آپ کو کیا نظر آیا ہے جو آپ سمجھتی ہیں دس از مائی کنکلوژن اور یہ وہ ایریا ہے جس پہ ہم کام کریں؟ بچوں کو ایمان بالغیب پر جو ایک ایمان ہے وہ بہت کمزور یا نل ہے اور وہ لانا چاہتے ہی نہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ اور کیونکہ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا تو لہٰذا ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے. اور آپ دیکھیں کہ ایمان بالغیب کا ذکر جب بات ہوئی سورہ البقرہ کے شروع میں ہی، بالکل شروع میں، کہ جو ہے متقی کو ہدایت فائدہ دے گی اور اس کے ساتھ جو پہلی کوالٹی بتائے گی وہ یہی تھی، بالکل الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پہ. اور جو وہ آیات ختم ہوتی ہیں تو وہاں پہ یقین بالآخر آ جاتا ہے، یعنی کہ ایمان سے بات شروع ہوتی ہے اور جا کے یقین پر ختم ہوتی ہے. بالکل. اچھا، یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں ایمان بالغیب پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو پھر اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ سٹارٹنگ پوائنٹ اللہ پر ایمان ہے. صحیح. کہ ہمیں ہو کہ ایک ایسی معرفت جس کی کہ پہچان ہمارے دل کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی اجنبیت والی پہچان نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نئی بات پتہ چل رہی ہے. یہ بات پتہ ہونا چاہیے ہر ایک کو کہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ کو پتہ چل رہی ہے. یہ بات آپ کی فطرت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے مسلمان گھرانوں میں ایک چیلنج ہوتا ہے جو کہ شاید مجھے لگتا ہے کئی دفعہ جو ریورٹس ہیں ان کو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لادینیت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں آلریڈی گیپس ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی ذریعے سے جب ان کو اللہ کی معرفت ملتی ہے تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کو کوئی خزانہ مل گیا اور وہ اس کو فوراً تھامتے ہیں. اچھا، ہمارے بچوں کا حال کیا ہے؟ آنکھ کھلی ہے تو انہوں نے اللہ کا ذکر سنا، اللہ کا نام سنا، اللہ کے بارے میں بہت سے انہوں نے اپنے معاشرے سے بھی اثرات لیے، تو ان کو لگتا ہے سو واٹ، جتنا جان لیا وہ کافی ہے. کئی دفعہ میں نے ایسے ینگسٹرز کو دیکھا ہے کہ جب ماں باپ اساتذہ ان کو کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو یوتھ میں یہ ہوتا ہے کئی دفعہ ایٹیٹیوڈ کہ وہ آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں what do you know، مجھے سب کچھ پتہ ہے جو آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں. یہ جب ہم ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ پہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو کیسے دیکھیں گے چیلنج کو؟ دیکھیں، امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں ایک بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے اس ایمان سے تم توبہ کرو جو تمہیں ورثے میں ملا. یعنی وہ جو تمہیں ایک گھر میں ایک وہ اسلام تھا نا، جیسے ایک ایتھیسٹ بچے نے اسی سروے کے اندر ایک بچے نے یہ کہا تھا کہ میں بڑا عرصہ ایک اسلام اپولوجیٹک تھا اور میں اسلام کے لیے بہت سی میں تلاش کرتا رہتا تھا تعویلیں، اور پھر ایک دن مجھے یہ خیال آیا کہ میں تو صرف اس لیے مسلمان ہوں کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے مسلمان بنایا ہے. تو وہ جو شعوری اسلام ہے وہ اگر شروع سے ہی بچوں کو دے دیا جائے اور ان کو ان کے کوسچنز کو آنسر کیا جائے، ان کی کوئریز کو ایڈریس کیا جائے
تو بہت فرق پڑ جاتا ہے. آپ نے یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات کی ہے, اپولوجیٹک ہونا. میں پرسنلی دیکھتی ہوں کہ کئی دفعہ میں کہیں جاتی ہوں تو آپ کو بٹھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں او ہو آپ پردے میں ہیں تو آپ یہاں کہاں بیٹھیں گی, او ہو آپ یہ کیسے کریں گی. اور کئی دفعہ انسان اپنی باڈی لینگویج سے یہی کہتا ہے کہ ہاں شاید ہم کچھ ایسا ہی کام کر رہے ہیں کہ ہمیں الگ بیٹھنا چاہیے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اللہ کی معرفت آئی تو مجھے احساس بھی ہوا مجھے شرمندہ ہونے کی کیوں ضرورت ہے. تو اس کے بعد سے اگر کوئی مجھے کسی بات پہ کہے بھی کہ آپ کو آڈ لگتا ہوگا, میں کہتی ہوں نہیں مجھے الحمدللہ دین پریکٹس کرتے ہوئے کہیں آڈ نہیں لگتا, اس لیے کہ یہ حق ہے. اور جب تک میں حق کو حق کی طرح پریزنٹ نہیں کروں گی تو میں کیوں اپولوجیٹک ہوں. جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں, جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتے, وہ اپولوجیٹک نہیں ہیں, وہ کانفیڈنٹ ہوں. اور آپ کو سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ کون ہوتے ہیں, اور ان میں ایک صفت کیا ہے, لا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں. صحیح. تو اپولوجیٹک ہونا یا تعویلیں تلاش کرنا, تو ہمارا دین تو اتنا واضح اور اتنا زیادہ دلیل پر مبنی ہے کہ اپولوجیٹک ہونے کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, یہ جب آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں ایمان بالغیب پہ کام کرنا ہے تو میں اپنے بچپن میں چلی جاتی ہوں, اور جب میں اپنے بچپن میں جاتی ہوں تو ہماری نانی, دادی, والدین ہر موقع پہ ہمیں ایک بات بتاتے تھے کہ یہ جو یہاں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ لکھ رہے ہیں, اور انہوں نے کچھ لکھ لیا نا تو وہ دیکھو پلڑا اس طرف چلا جائے گا. تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فرشتے ہی بن جاتے تھے ان کے ساتھ, لیکن فکر بہت رہتی تھی. بالکل. یعنی ایسے لگتا تھا کہ ایک یہ سرویلنس ٹیم ہے جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے ہر جگہ پہ اور وہ ہمیں تھامتی رہتی ہے. تو یہ فرشتوں پہ جو ایمان ہے آج کے دور میں مجھے نہیں نظر آتا کہ بچوں کے اندر یہ شعور ہے. وہ تو بلکہ اپنے پاس ورڈز اور اپنے کمرے, مائی روم, مائی لائف, مائی لیپ ٹاپ, اور وہی بات ہے گھر کی زندگی میں سلام ہو رہا ہے اور باہر کی زندگی میں ہیلو ہائی چل رہا ہے, اس پورے چیلنج اور اس سینیریو کے ساتھ جا رہے ہیں. ایمان جو ہے فرشتوں پہ, ایمان بالملائکہ, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. دیکھیں جیسے آپ نے بات کی سرویلنس ٹیم کی, تو یہ سرویلنس ٹیم سے بھی کہیں زیادہ ویجیلنٹ ہیں. سورہ قاف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک لفظ بھی ایک آدمی کی زبان سے نکلتا ہے تو ایک حاضر فرشتہ, تیز فرشتہ اس کو فوراً لکھ لیتا ہے, اور ایک لفظ بھی مس نہیں ہوتا اس سے. تو آپ کہیں بھی ہوں, آپ نے پاس ورڈز لگائے ہوں, آپ جو چیٹنگ کرتے ہیں, آپ جو ٹائپ کرتے ہیں, فرشتے تو اس کو لکھ رہے ہیں, کیونکہ قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے یعلمون ما تفعلون. تو آپ دیکھیں کہ اگر اس کا ایمان اس چیز کے اوپر ہوگا کسی کا تو بہت محتاط ہو جائے گا. اس کی نظریں, اس کی آنکھوں کی خیانت, اس کا لکھنا, اس کا ٹائپ کرنا, ہر چیز جو ہے وہ بہت محتاط ہو جائے گی. اور اس میں پیرنٹس کا بھی رول ہے کہ جیسے وہ ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, فلاں رشتہ دار کیا کہے گا, اور تم نے اس کو دیکھ کے یہ کرنا شروع کیا. اگر ہم ان کو یہ بتائیں کہ یہ ڈاکیومنٹڈ ایک چیز جا رہی ہے ہمارے اینڈ سے, ویکیپیڈیا, ویکی لیکس, اور کون سے لیکس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں, ان سب سے بڑھ کر یہ لیک ہونے والا ایک وقت ہے. سبحان اللہ, بہت زیادہ. ایک اور چیز جو بڑی ہی خوبصورت ہے فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ فرشتے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, آپ کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں. ایک ذکر ہے, ہماری استاد نے ہمیں بتایا کہ آپ اگر مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر, تو ایک اسلحہ بردار فرشتہ آسمانوں سے اتر آتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے. بالکل صحیح. اور آپ یقین کریں کہ جب سے مجھے پتا چلا ہے اور جب سے میں یہ پڑھتی ہوں تو میں باقاعدہ پھر میں پکچر کرتی ہوں کہ یا اللہ اب تو میرا فرشتہ میری حفاظت والا بھیج دے. تو اٹ از سچ اے بیوٹیفل ایکسپیرینس کہ آپ اتنے زیادہ پرسکون ہو جاتے ہیں اور آپ کو کوئی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ کچھ بچوں کے سامنے جب آپ ایسی بات بتائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از اونلی یور فریم آف مائنڈ, آپ نے یہ دعا پڑھی, اپنے دماغ کو بتایا, اس لیے آپ پیسفل فیل کر رہی ہیں. فرشتہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, ایسے ہی میڈ اپ سٹوریز ہیں, نعوذ باللہ. ایسے بچوں کو جب ہم نے بتانا ہوگا تو کس عمر سے ہم وہ فرشتوں کا کانسیپٹ بلڈ کرنا شروع کریں گے؟ ارلیسٹ جیسے ہی کوگنیشن ڈیولپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ویسے ہی شروع کر دیں. اور دیکھیں اب تو اب جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ہم بچپن میں تھے تو ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں ارد گرد سے اور گرینڈ پیرنٹس سے بھی ملتی تھیں.
اب تو ایسے اسکولز ہیں کہ اگر آپ بچے کو وہاں داخل کرانا چاہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ تو نہیں رہتے کہیں. یعنی ہاں بالکل, کراچی میں ایک اسکول کا مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے ہم سے یہ کوشچن کیا باقاعدہ کہ آپ جوائنٹ فیملی میں تو نہیں رہتے, گرینڈ پیرنٹس تو نہیں رہتے, تو وہ بالکل ایک آئسولیٹڈ اور ایک وہ والی جو ایک کلچر ہے. تو ان بچوں کے پاس وہ ہے ہی نہیں اب کہ وہ ادھر سے بھی کچھ سیکھیں, یا کم بچوں کے پاس ہے, تو پھر تو اور زیادہ ضروری ہو گیا نا, اسکولز کے لیے بھی ہو گیا اور گھر کے لیے بھی, پیرنٹس کے لیے. اچھا, جب ملائکہ کی بات ہوتی ہے اور جب ہم اسکول لیول پہ بچے پڑھتے ہی ہیں, آپ دیکھیں کہ اسلامک اسٹڈیز کی بک میں ان کو وہ 4 فرشتوں کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے اور ان کے کیا کیا ٹاسک ہیں, لیکن جب ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سسٹم کتنا آرگنائزڈ ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ایمبیسڈرز اپنے کاموں پہ لگائے ہوئے, کیسے ان کو ڈیلیگیٹ کیا ہوا ہے, کیسے وہ اب اتنا ہماری تقدیر کے فیصلے لے جا رہے ہیں, بارشیں ہمارے لیے لا رہے ہیں, موت کا فرشتہ آ رہا ہے, اور وحی کی جو کیفیت ہے اس کا ذکر ہے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ, اور ان کو جو جھٹلانے والے تھے ان کی کیا کیفیت تھی جو کہ قرآن پاک میں آتی ہے. جبرائیل علیہ السلام کو وہ کہتے تھے یہ ہمارے دشمنی کرتے ہیں, ہمیشہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب لاتے رہے ہیں کبھی نہ کبھی وقتاً فوقتاً, اور اسی طرح سے اب ان کی دشمنی تھی تو بجائے ہماری طرف لانے کے وہی, کیونکہ بنی اسرائیل کی یہ بات ہے نا, تو وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو لاسٹ پروفٹ ہیں وہ ہمارے میں ہی آنے ہیں. صحیح. تو وہ پھر کہتے تھے کہ یہ اس لیے نہیں لائے اور میکائیل ہمارے دوست ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ سے دشمنی رکھے گا, رسولوں سے رکھے گا, جبرائیل سے رکھے گا, میکائیل سے رکھے گا, یعنی ہم سب ایک اکٹھے ہیں, ایک سائیڈ پہ ہیں. یعنی یہ اللہ کے سسٹم کے اندر ہے, اللہ کا سسٹم ہے. جو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی معرفت کر لے گا وہ آٹومیٹکلی فرشتوں کو بھی مانے گا, کیونکہ وہ ایمبیسڈرز ہیں. بالکل, اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا ایک حصہ ہیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے. یہاں پہ ناظرین ہم ایک لیتے ہیں شارٹ بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم نے بریک کے بعد آنا ہے اور اپنی گفتگو کو جاری رکھنا ہے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ایمان بالغیب پہ اور ایمان بالغیب کی بنیاد کو مضبوط کرنے پہ, کیونکہ یہ جب بنیاد مضبوط ہوگی تو تبھی ہم ایک اس کے اوپر مضبوط عمارت بنائیں گے, ورنہ کسی بھی جھٹکے سے عمارت فوراً ڈھہ جائے گی. تو میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ جی. ہم نے بات کی ایمان باللہ کی اور ایمان بالملائکہ کی, اس کے بعد ہم کس پہ آئیں گے؟ ہم رسولوں پر ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ پر ایمان غیب پر ایمان ہے, اور اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان بھی غیب پر ایمان ہے. رسولوں پر جو ایمان ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہے. صحیح. آپ ہسٹری میں پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام آئے تھے, پتہ ہے کہ صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, تمام انبیاء کرام, اور جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ڈاکیومنٹڈ ہے اس طرح تو دنیا میں کسی ہستی کی بھی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. اچھا, اب آپ یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ انبیاء تو سامنے آئے لوگوں کے, آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے, ملائکہ نظر نہیں آ رہے, تو لوگوں نے نہیں مانا. لیکن اس دور کے, آج کے دور میں ہم کہیں کہ کسی نبی کو ماننا ہمارے لیے چیلنج ہے, کیونکہ ہمارے لیے وہ غیب کی طرح ہے. لیکن اس دور کے لوگوں نے بھی, ہم جن بھی انبیاء کی زندگی میں جائیں, انہوں نے اتنا ہی ریزسٹ کیا, اتنا ہی انکار کیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے, اس دور کی بھی اور اس دور کی بھی, خواہشات نفس یا ضد. صحیح. ہاں, وجہ یہی ہے. اور چاہے ہم یہ کہیں کہ اب ہمارے وہ سامنے نہیں ہے تو ہم مان نہیں سکتے, چیلنجز اس وقت بھی بہت زیادہ تھے, ٹھیک ہے, اور چیلنجز آج بھی ہیں. صحیح. اچھا, اور رسولوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ پھر کتاب ان کے ہاتھ میں جی, انہی کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے کتاب بھیجی, اس لیے کہ دنیا میں انسان چلتے پھرتے تھے نا. ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک کتاب بھیج دیتے, جیسے کہ کفار مکہ نے یہ اعتراضات بھی کیے, تو اگر اللہ تعالیٰ کتاب صرف بھیج دیتے تو پھر یہ اعتراض ہوتا کہ ہم امپلیمنٹ کیسے کریں. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیئر منیمم وسائل کے ساتھ امپلیمنٹ کر کے دکھایا, تاکہ کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ یہ تو دولت مند لوگوں کی باتیں ہیں, جیسے آج کہا بھی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو دولت مندی میں نہیں بلکہ بیئر منیمم میں اسلام پورے کا پورا جو ہے وہ رائج کر کے دکھایا, اور پھر اس کے سارے فوائد اور برکات بھی دکھائیں. یعنی ہم نے
قرآن مجید کو جب پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ یہ ہمیں ایک پوری تھیوریٹیکل فارم میں ہر چیز بتا دی گئی, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا, اور ہر دور میں جو انبیاء تھے انہوں نے ان لوگوں میں رہ کے ہی پریکٹیکلی سب کچھ کر کے دکھایا. بالکل پریکٹیکلی. اور پھر ایک اور چیز بہت ضروری ہے جو میں کہنا چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء کرام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, سب عام انسان تھے. صحیح. کھانا کھاتے تھے, شادیاں بھی کیں, عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی سب نے, بازاروں میں بھی جاتے تھے, ذریعہ معاش بھی تھے ان کے, وہ عام انسان تھے. یہ عقیدہ بھی بہت ضروری ہے. ان لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ یہ نبی ہے تو پھر یہ انسان کیسے ہے, یہ انسان ہے تو پھر یہ نبی کیسے ہے, وہ اس کو عام انسان ان کو سمجھتے تھے. ہمارے ہاں اب یہ ہو گیا ہے کہ اگر نبی ہے تو پھر یہ انسان نہیں ہو سکتے. ہم نے کبھی ان کو کوئی نور کی حیثیت دے دی یا ان کی ذات میں غلو کرتے کرتے ان کو اللہ تعالیٰ تک ہی پہنچا دیا. بالکل. تو یہ ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عقائد میں جو اس طرح کی چیزیں آئی ہیں نا, پینتھیزم اور یہ سب, یہ گریک سے اور وہ ساری چیزیں, انہوں نے بھی بچوں کو دین سے دور کیا ہے, کیونکہ انہوں نے کنفیوز کیا نا. وہ جو سیدھا فطری اسلام تھا نا, وہ تو کہیں کھو گیا, اور بیچ میں یہ چیزیں آ گئیں. کبھی ہم نے, جب وہ نکلتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا, ہم مارکیٹ میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں عام بھی, اور اگر ہمیں ٹو مچ چوائسز مل جائیں یا بہت زیادہ ویرائٹی مل جائے تو ہم کنفیوز ہو کے گھر آ جاتے ہیں, کنفیوز. تو اسی طرح سے جب وہ جاتے ہیں دین سیکھنے کی نیت سے, بہت اخلاص سے جاتے ہیں, تو کہیں ان کو لیگ پولنگ نظر آ رہی ہے, کہیں ان کو نظر آ رہا ہے ایک شخص یہ کہہ رہا ہے ایک دوسرا کہہ رہا ہے, کہیں ان کو دین کا بگڑا ہوا حلیہ نظر آ رہا ہے. بالکل. اچھا, میں نے ایک اور چیز بھی بہت زیادہ آبزرو کی ہے جب آپ نے یہ بات کی کہ بدعات نظر آ رہی ہیں اور بہت سارے مسئلے نظر آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نے دیکھا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا حق کا, تو بڑے بڑے سردار نہیں آئے, اور جو ایلیٹ کلاس تھی وہ نہیں آئی, وہ جو ینگ نوجوان تھے اس وقت بھی, وہ صحابہ بنے پہلے, وہ اس لائن میں پہلے آئے. اور ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا یوتھ ہے اس میں جو پوٹینشیل ہے, اور وہ نا کلچرز کی پرواہ نہیں کرتا. اگر اس کو ایک بات حق کی سمجھ آ گئی, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی کیا کہے گا میرے بارے میں, بس اس نے سمجھ لیا, اس نے پریکٹس کر لیا. اس پوٹینشیل کو ہم کیسے استعمال کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک یہ پرنسپل ہے جو ہر نبی کے دور میں چلا آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی کہ ان پر ایمان نہ لائے فرعون کی قوم میں سے مگر چند نوجوان, اور ہرقل نے جو ابو سفیان سے سوال کیے تھے کہ کس طرح کے لوگ ایمان لا رہے ہیں, تو غریب اور نوجوان جو لوگ ہیں, تو ہرقل نے کہا تھا کہ اسی طرح کے لوگ اول اسلام لاتے ہیں. تو اس پوٹینشیل کو استعمال کرنے کے لیے یوتھ پر کام کریں. بالکل. اور اس خیر خواہی کے ساتھ کریں کہ جس میں آپ سے ذرا سا بھی قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے نا, تو آپ کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایبیلٹی رکھی ہے اس ایبیلٹی کو استعمال کریں. کوئی بول سکتا ہے وہ بولے, کوئی لکھ سکتا ہے وہ لکھے, کوئی سیمینارز کر سکتا ہے, کوئی کسی طرح سے ورک شاپس, جو آپ کروا سکتے ہیں آپ کروائیں. جیسے ابھی اس میں آیا تھا نا سروے کی اسٹڈیز میں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ان کو بلا کے بٹھا کے بات کریں, وہ مانیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ بھی ہے کہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب آپ نے بچوں سے کوئی کام کروانا ہے تو ان کو اپنی ایکسپیکٹیشن دیں, اور کیونکہ سائیکولوجیکلی وہ اس ایکسپیکٹیشن بار کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے, تم نے نہیں نماز پڑھنی, مجھے پتہ ہے تمہیں میں نے 100 دفعہ بھی بتا دیا, تم نے نہیں یہ کام کرنا. ہم اس قسم کی باتیں بچوں کو کہتے رہتے ہیں, وہ خود ہی سٹیمولس بھیج رہے ہوتے ہیں ہم ان کو. بالکل. تو اگر ہم ان بچوں کو یہ بتائیں کہ مجھے تم سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے, مجھے پتہ ہے کہ انشاءاللہ تم جو ہے میرے لیے صدقہ جاریہ بنو گے, تم میرے لیے بہت سے کام کرو گے, دین کے کام کرو گے, اللہ کی معرفت حاصل کرو گے, تو وہ بچے بھی پھر سیکھنا چاہتے ہیں. بالکل. یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں انبیاء کی اور ایمان بالرسل کی, تو پھر ہم اگلے سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں, اور وہ اگلا سٹیپ آ جاتا ہے کہ وہ جو کلام ہمارے پاس ہے اس کو سمجھنا. کیونکہ اب وہی بات ہے کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے سامنے موجود ہے, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا گیا تھا. بالکل. آپ دیکھیں کہ ایک چلی آ رہی ہے نا ہیرارکی سی, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر, غیب پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, پھر رسول جو ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ ہیں لیکن سامنے نہیں ہے. اب آپ کتاب پر آ جائیے. صحیح. تو کتاب تو آپ کے سامنے ہے, فزیکل فارم میں آپ کے سامنے ہے, ان چینجڈ ہے, اور اس کا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں کوئی چینج آئی ہے. یہ تو قرآن کا بڑے سے بڑا جو تنقید کرنے والا کوئی ویسٹرن اسکالر بھی ہے نا, اورینٹلسٹ ہے, تو وہ بھی اس کو بھی پتا ہے کہ یہ ویسے کا ویسا ہے جیسا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا, اس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کس کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے, اور جب صحابہ نے کہا تھا کہ فرشتوں کا,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کا کیوں نہیں ہوگا، انہوں نے تو اللہ کو دیکھا ہے. پھر اس کے بعد صحابہ نے کہا تھا ہمارا، اپنی بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارا کیوں نہیں ہوگا، میں تمہارے درمیان ہوں. اور پھر انہوں نے جب پوچھا تھا کہ کس کا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بعد میں آنے والے ادوار میں جو لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ صفوں میں یہ اس طرح سے قرآن موجود ہوگا، اور پھر بھی وہ اس پہ ایمان لائیں گے. سبحان اللہ، کہ ان کا ایمان سب سے کامل ہوگا. یعنی یہ اکنالج کیا گیا کہ آج کے دور میں جب ہم رہ رہے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے کوئی نبی نہیں نظر آ رہا ہمیں، اور وہ ہمارے پاس چیلنجز بڑھ گئے ہیں، اس دور میں رہتے ہوئے اگر ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو ہمارے ایمان کو سراہا گیا ہے. اور یہ باقاعدہ اکنالج کیا گیا ہے کہ یہ زیادہ چیلنجنگ تھا. بالکل بالکل. اچھا، جب ہم کتابوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بھی چیلنج ہے کہ ایک زمانے میں تو قرآن جو تھا اس کا سٹیٹس ایسا رکھا گیا کہ وہ انریچیبل تھا. اب وہ دور آ گیا کہ وہ بہت زیادہ ریچیبل ہو گیا، لیکن اب کیا ہو گیا کہ اب وہ بھی فار گرانٹیڈ لیا گیا. کیسے ہم یہ ضرور انشور کریں ہم سب اپنی ذاتی زندگی میں بھی کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بھی مضبوط ہو، اس کی عزت بھی برقرار رہے، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش جائز طریقے سے کی جائے. بالکل، یہ دونوں افراط و تفریط جو ہے نا، ان کے درمیان میں ہی راستہ ہونا چاہیے. قرآن کا اپنا ایک ادب بھی ہے. قرآن کوئی عام فلسفے کی یا کوئی تزکیے کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کا ادب بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ بہت ابتدا سے گھروں کے اندر یہ چیز جو ہے یہ رائج ہونی چاہیے. صحیح. یہاں پہ ناظرین ہم ایک لیتے ہیں شارٹ بریک. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم نے بریک کے بعد آنا ہے اور اپنی گفتگو کو جاری رکھنا ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہم آج بات کر رہے ہیں دین کی، سمجھ کی، اور اپنے ایمان کو بچانے کی، اور اپنے ایمان بالغیب پہ خاص طور پہ کام کرنے کی. میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ. جی، ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے ایمانیات کی کن کن ایسپیکٹس کو مضبوط کرنا ہے، پختہ کرنا ہے، اور کیسے جو چیلنجز ہمیں آ رہے ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے. تو ہم آ جاتے ہیں تقدیر پہ، کہ جو تقدیر پہ ایمان ہے یہ سب سے ٹرکی ہے، سب سے مشکل ہے. بہت زیادہ اس کی کھوج لگانے سے ہمیں منع بھی کیا گیا ہے. تو اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ کوئی جبری ایمان نہیں ہے. تقدیر پر ایمان کے بارے میں اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں، انٹیلیجنٹ مائنڈز تو سوچتے ہیں نا، آپ ذرا تھوڑا سا تقدیر پر رک کر سوچیں گے نا تو آپ شکر کریں گے کہ مجھے اللہ نے بہت سی چیزوں میں فیصلے کرنے سے بچا لیا ہے. میں کدھر کو جاتی، میں ہر وقت انڈیسائسو رہتی، مجھے ہر وقت سیکنڈ تھاٹس آتی. میرے معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے کیے ہوئے ہیں، اور میرے ذمے بہت کم ہے. تو پھر مجھ سے کوئی چیز کھو جائے، مجھے کوئی چیز مل جائے، میرا ہر غم، میری ہر خوشی اعتدال میں رہتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہر چیز میں ہم خیر دیکھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو ہوتا ہے نا، واٹ اف، کاش، اگر، یہ سب چیزیں جو ہیں. اور پھر اسی طرح سے ہم نے سوئسائڈ کی بات کی، ہم نے کتنی چیزوں کی کہ کتنا ہی ڈیجیکشن ہو جائے کہ انسان اپنی جان ہی لے لے. تو اگر انسان تقدیر پر ایمان رکھتا ہو نا کہ یہ میری تقدیر کا حصہ ہے، اور اس میں ایک لیول ابو جا کر یہ بھی ہے کہ اس تقدیر کو اس طرح مانے کہ جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ ٹھیک بھی ہے. بالکل. یہ اس سلسلے میں ایک قصہ بھی آتا ہے نا کہ ایک بادشاہ تھا، اور اس کے دربار میں ایک شخص تھا جو کہ بہت عقل مند مانا جاتا تھا، اور بادشاہ اس کو بہت ویلیو دیتا تھا. اور اس کا ایک پیٹ جملہ ہوتا تھا، وہ ہر معاملے میں کہتا تھا اس میں بھی خیر ہے. تو ایک دفعہ بادشاہ کو چوٹ لگی، اس کے ہاتھ کی انگلی شاید کٹ گئی. تو اس پہ بھی جب اس نے کہا اس پہ بھی خیر ہے تو بادشاہ کو بہت تکلیف ہوئی. بادشاہ نے اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا کہ تم کیسی بات بول رہے ہو، میری انگلی کٹ گئی. اب کیا ہوا اس کے بعد کہ بادشاہ ایک دفعہ جا رہا تھا کہیں سفر پہ، جنگل میں سے گزر رہا تھا، اور وہاں پہ وہ اپنے سارے قافلے سے بچھڑ گیا. وہاں پہ ان کو کوئی یہ جو کوئی قبیلہ تھا انہوں نے پکڑ لیا، اور انہوں نے وہ خون، جو انسانی گوشت کھانے کے شوقین تھے،
اب انہوں نے وہاں پہ بھی کیا ہوا کہ جب اس کو پکڑا اور جب انہوں نے اس کو بالکل پکانے لگے تو دیکھا کہ اس کی انگلی جو تھی وہ ڈیفیکٹیو تھی. انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا. بادشاہ کو اس شخص کا جملہ یاد آیا. اس نے کیا کیا کہ فٹافٹ گیا, اس کو وہاں سے جیل سے نکلوایا. جب وہ آیا بادشاہ نے تھوڑی سی معذرت کی تو اس نے کہا اس میں بھی خیر ہے. اس نے کہا اس میں کیا خیر ہے کہ تم جیل میں رہے ہو. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کے ساتھ ہر جگہ ہوتا تھا, اور اگر آپ کے لیے خیر یہ تھی انگلی کٹنے میں کہ اللہ نے آپ کو وہاں سے بچا لیا, میرے لیے خیر یہ تھی کہ میری انگلی سلامت تھی, اگر وہ آپ کو چھوڑتے تو وہاں پہ وہ مجھے کھا لیتے. تو یعنی وہی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کس معاملے میں ہمارے لیے خیر آ رہی ہے, ہمارا رب کہاں کہاں ہمیں بچا رہا ہے. ایسی کوئی چیز جو ہم اتنے ڈیسپریٹلی بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہ دیکھ کر وہ ہمیں کس شر سے بچاتا ہے ہمیں اندازے ہی نہیں ہے, تو لہٰذا اس پہ توکل کر لیں. بالکل. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ضروری ہے جو میں سمجھتی ہوں. جیسے ایک دفعہ کسی نے مجھ سے بیٹھ کے کہا کہ جب مجھے چاہیے, اب اللہ دے سکتا ہے, قادر ہے, تو مجھے ابھی فوراً کیوں نہیں دیتا. میں کہتی ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایک سنت ایک قاعدے کے مطابق بھی اس نے سسٹم بنائے ہیں. جیسے میں اسی وقت دن کے وقت کہوں کہ ابھی رات ہو جائے, میں نے بہت دعا مانگی ہے, تو وہ رات نہیں ہوگی, رات اپنے وقت پہ آئے گی. اور اللہ چاہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ رات فوراً لے آئے, لیکن وہ ایک قاعدے کے مطابق کرتا ہے. نہیں تو اگر ہر ایک کی ایسی دعا سننے لگے اور تقدیریں بدلی جائیں تو وہ سسٹم ہی نہ سارے چل سکیں. سسٹم ہی نہ ہو. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, لیکن وہ جو مدنی دور ہے وہ بڑی دیر کے بعد آیا اور مکہ میں بڑی صعوبتیں برداشت کی. ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے نکلتے ہوئے جب کہتے ہیں کہ دعا مانگی ربی حبلی من الصالحین, لیکن وہ پوری کتنے سالوں کے بعد جا کر ہوئی. بالکل یہی بات ہے. اچھا, آخرت کی بات کریں گے, عقیدہ آخرت اور اس میں جنت اور جہنم, یعنی اس پہ جو لطیفے لوگوں نے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور مذاق کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسی باتیں خرافات آتی ہیں سامنے کہ وہی بات ہے کہ پھر ان کا بھی چام ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہو؟ ان کا چام ختم ہو جاتا ہے اور ان کی اٹریکشن اور ان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. صحیح. اور جنت تو آپ دیکھیں کہ ایک ایسی نعمت ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی سوچنے والے ذہن پر اس کا کبھی کوئی خیال تک بھی گزرا. اور دوسری طرف جہنم بھی جو ہے وہ اتنی خوفناک بلا ہے اور اس کی آگ جو ہے وہ اس دنیا کی آگ سے کتنے ہزار درجے جو ہے وہ زیادہ گرم ہے. تو ان کے لطیفے جو ہیں نا, یہ نفاق کی علامت ہے. دین کی چیزوں کے, دین کے شعار کے لطیفے بنانا. سورہ التوبہ میں آتا ہے کہ یہ جب منافقین جو ہیں یہ کوئی مذاقیہ باتیں کرتے تھے اور پھر کہتے تھے نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی آیات ہی ملتی ہیں مذاق کرنے کے لیے؟ کوئی اور ریکریشن نہیں ہے. مذاق کرنا ایک دوسرے سے, ہیومر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دین کے شعار کا اس طرح مذاق اڑائیں. اور مذاق اڑانا تو ایک اتنی خطرناک چیز ہے کہ قرآن نے اس کو باقاعدہ ایڈریس کیا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اسلام کا اور اہل ایمان کا مذاق اڑایا, قیامت کے دن اہل ایمان ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے. یہ بدلہ ملے گا ان کو. یعنی کہ جنت اور جہنم کو وضاحت سے جاننا کہ اس میں کیا خوشخبریاں ہیں, کیا وعیدیں ہیں, تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. بالکل. جب ہم ایمان بالغیب کے بارے میں پڑھتے ہیں تو دو ٹرمینالوجیز ہمارے سامنے آتی ہیں, عقیدہ اور ایمان. تو کیا یہ برابر ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ نہیں, تھوڑا فرق ہے. عقیدہ یہ ہے, عقیدہ پہلے آتا ہے. صحیح. عقیدہ یہ ہے کہ ایک عقد جیسے ہوتا ہے نا, گرہ, ناٹ, تو ایک مضبوط گرہ جو ہے وہ بندھ جائے دل میں یقین کی کیفیت کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اور وہ اعتقاد جو ہے وہ یہی اللہ پر جو ہے. سارے ایمانیات جو ہمارے بالغیب والی بات ہے اس پہ ہم بات کریں. یہاں پہ جو آپ نے عقد کی بات کی, جیسے آج کل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اپنی سیلف ٹاک, یعنی جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو اپنی سیلف ٹاک کو پازیٹیو رکھیں. تو مجھے آپ کی بات سن کے یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم ہر معاملے میں کہیں اللہ ہے, ہماری سیلف ٹاک یہ چل رہی ہو. میں مانتی ہوں اللہ کے رسول ہیں, میں مانتی ہوں کہ یہ قرآن میں آیا ہے, میں مانتی ہوں فرشتے موجود ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو بار بار یہ یقین دلاتے رہیں. بالکل. اور بہت انٹرسٹنگ بات کی جاتی ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ریالٹی اور فینٹیسی کے درمیان فرق نہیں کر سکتا, اور جو میسج ہم اس کو بار بار دیتے ہیں ہمارا جو دماغ ہے اس کو ڈاکیومنٹ کرتا ہے کہ یہ ریالٹی ہے.
تو اگر ہم اسی طرح سے جو ہمیں اس لیے عقیدے میں بتایا گیا ہے کہ بس اپنے آپ کو بار بار یہ پیغام دیتے رہو تاکہ دماغ اس کو ڈاکیومنٹ کر لے، دماغ ڈاکیومنٹ کر لے. بالکل. اور ایمان کیا ہوگا پھر؟ ایمان جو ہے وہ ایک سیکنڈ اس میں فیز میں آتا ہے کہ پھر آپ کو ایک سکون کی کیفیت، امن سے اس کا ہے نا روٹ ورڈ مادہ، تو یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک سکون کی کیفیت آ جاتی ہے اس یقین کی وجہ سے. آپ کے اندر سے ریب، شک، بے چینی، سوالات، انڈیسائسونیس، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ایمان جو ہے یہ ہے کہ آپ زبان سے اقرار کریں اور اس کے بعد آپ کے دل میں اس بات کا پختہ یقین ہو، آپ کو کوئی شک نہ ہو، اور پھر آپ کے باقی اعضاء جو ہیں ان سے اعمال اس طرح کے ظاہر ہوں، آپ ایسے اعمال کریں کہ جو اس ایمان کی جو دل کے اندر ہے اس کی تصدیق کرے. یعنی ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ میرا دل صاف ہے، شاید آپ کو دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا کہ میں بہت پکا مسلمان ہوں، یعنی دیکھنے میں بھی نظر آئے، وہ سامنے آئے گا پھر اوپر. جب انسان کے اندر دل کے اندر ہوتا ہے نا تو یہ جو سچا ایمان ہے نا وہ ظاہر میں ضرور آتا ہے. ایک صحابی تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اپنے صحابی ایک اور دوست سے کہا کہ آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کے ایمان لے آئیں. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ ان صحابہ نے تو ایمان وہ تو لائے ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کی تجدید کر لیں، اس کو رینیو کر لیں. ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے، نیک عمل کریں تو وہ بڑھ جاتا ہے اور اگر برے اعمال کریں تو وہ گھٹ بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ECG ہوتی ہے ہماری، فلیٹ کبھی بھی نہیں ہوگا، بالکل اوپر بھی نہیں رہیں گے ہم. جب ہمارا کوئی ڈپ آئے گا تو ہم بالکل وہ ڈس ہارٹ نہ ہو جائیں، دوبارہ کچھ کوشش کریں جس سے ایمانی کیفیت جو ہے وہ ہماری بڑھنی شروع ہو جائے. یہاں پر میں اسامہ آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس پروگرام کو اس بہترین انداز میں ہمیں یہ سارے کانسیپٹ، ساری باتیں جو ہم نے کی وہ پہنچائی. کوئی ایسا آخری پیغام جو ہے آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں اس موقع پہ، جس کے بارے میں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ چیز جو ہے ان کے بہت فائدہ مند ہوگی اور وہ اس کے اوپر کام ضرور کریں؟ میں قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھنا چاہوں گی. ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ٹائم کی جو کہ گزرتا چلا جا رہا ہے. صحیح. کہ انسان خسارے میں ہے. وہ لوگ جو اس ٹائم کو صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں کرتے وہ خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ ہمارا آخری پیغام ہے اور آخری ایپیسوڈ ہے، لیکن یہاں پر ہم سب کا کام شروع ہوتا ہے. جو ہمیں سمجھ آئی اس پر ہم عمل کیسے کریں. یہاں پر میں ایک چیز کے بارے میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ قرآن پاک میں ہمیں ایک وارننگ ملتی ہے شح نفس کے بارے میں، دل کی تنگی کے بارے میں. اگر ہم اپنے مزاج کو یہ بنا لیں کہ ہم نے دل کی تنگی پہ نہیں جانا، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ والا بخل جس میں ہم دل کے اندر یہ تنگی محسوس کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو خالی کر لیں، اپنے دل کے اندر کشادگی، وسعت پیدا کریں اور دین کو سیکھیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں. میں چاہوں گی کہ آپ کے دل میں کوئی اگر سوالات ہیں، کوئی کمنٹس ہیں، کوئی مزید آپ معلومات چاہتے ہیں تو پیغام ٹی وی کے اس نمبر پر، اس ایڈریس پر آپ انہیں کانٹیکٹ کریں. اور آپ سے یہاں پہ میں اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.